فلم کے ایکٹر کا مطلب ہے لو کرنا، پیار کرنا کسی عورت سے. اب وہ وہی باتیں ہمارے بچے بھی نقل کرنے لگتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی محبوبہ ہو، کوئی معشوقہ ہو جس سے میں پیار کروں، جس سے میں آنکھ ملاؤں، جس سے میں فون سے بات کروں، جس سے تنہائی میں ہاتھ ملاؤں، جس سے میں شادی کر لوں. شادی کے بعد جس طرح فلم میں شادی ٹوٹ جاتی ہے کہ فلاں پاکستان کا وزیر اعظم نے پہلے شادی کیا لندن میں، وہ رشتہ ٹوٹ گیا. فلاں نے بمبئی میں شادی کی، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. جب محبت سے شادی ہوتی ہے تو پھر کیوں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے صاحب؟ جب آپ نے محبت کیا ہے، وہ آپ سے پیار کیا ہے، تب تو ساری زندگی دونوں شیر و شکر بن کے رہیے، دونوں خوب محبت سے رہیے. لیکن آپ نے سنا ہوگا ابھی 2 مہینہ پہلے آفتاب پونا والا جن سے محبت کیا، اس لڑکی کو 50 ٹکڑوں میں کاٹ کاٹ کر کے جنگلوں میں پھینک دیا. سارا ہندوستان سہم گیا کہ جس لڑکی سے پیار کیا ہے، ارے تم نے اس کو کاٹ کیسے دیا؟ جس کے جسم سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے اس کو تم نے کاٹا کیسے؟ وہاں سے سبق لینا چاہیے کہ جو رشتہ اللہ کو ناراض کر کے قائم ہوتا ہے اس رشتے میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے. چونکہ وہ رشتہ اس کو لوگوں نے لیون کا نام دیا تھا. شادی سے پہلے اجنبی لڑکی سے بات کرنا یہ منہ کا زنا ہے، اس کو آنکھ سے دیکھنا گھور گھور کر یہ آنکھ کا زنا ہے، اس کے بدن کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کو تکذیب کرتی ہے. تو ایک حرام رشتہ جو قائم ہوا اس میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس کا انجام قتل پہ، اس کا انجام جدائی پہ، اس کا انجام طلاق پر. مسلم سماج میں بھی جن بچوں نے محبت کی شادی کی وہ شادی 5 سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، 10 سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، کوئی تو 5 مہینے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے. جب تم نے ایک پان کے 2 ٹکڑے کرنا، عشق اور معشوقی تم نے کیا ہے، عاشق اور معشوق بن گئے، معشوقہ اور محبوبہ کی کہانی تم نے رچی ہے، تو ساری زندگی دونوں مست رہنا چاہیے. مگر نہیں، شادی کے فوری بعد تکرار ہوتی ہے چونکہ وہ رشتہ حرام کا رشتہ قائم ہوا ہے اس سے. اب اس میں حرام کام کیا ہے اس نے، اب اس میں شادی کرنے کے بعد اس حرام کام کی نحوست بھی باقی رہتی ہے. اور پھر جب اس کو نچوڑ ہی لیتا ہے شوہر اس کا عاشق تو پھر وہ دوسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے. اس کا تو فائدہ ہم نے اس سے اٹھا لیا، اب ساری زندگی اس کو ڈھونے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ حرام کام کی سوچ بھی گندی ہو جاتی ہے، اس سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا. مگر آپ نے دیکھا ہوگا جو رشتہ اللہ کے نام پہ قائم ہوتا ہے، جس رشتے میں رسول پاک کی سنت کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی نکاح، لڑکی کو دیکھا نہیں لڑکا، باپ نے طے کر دیا رشتہ اور لڑکا اس سے شادی کر لیتا ہے. شادی سے پہلے بات نہیں کیا ہے، شادی سے پہلے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو لڑکے شادی منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد نکاح ہوگا 4 مہینے کے بعد، اس 4 مہینے میں گٹر جو باتیں ہوتی ہیں دن رات، ان باتوں کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں. تیری بیوی ہے وہ کہاں؟ وہ تو ابھی اجنبی عورت ہے، اس سے باتیں کرنا حرام ہے، اس کا چہرہ دیکھنا گور گور کے حرام ہے، اس سے باتیں کرنا مزے لینے کے زبان کا زنا ہے. کیوں ایسا کام کرتا ہے؟ جو تیری بیوی ہونے والی ہے اس سے 2-4 مہینہ صبر تو کر لے. اور تم باتیں کر کے کیوں اپنے آپ کو زخمی اور اپنی بیوی کو زخمی بناتا ہے؟ اور جب دونوں ہو جائیں گے زخمی اور دونوں کے شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ تو ہو جائے گا مہا زخمی. جب تو بھی زخمی، تیری بیوی بھی زخمی، ان دونوں کا بچہ کا کیا حال ہوگا؟ وہ سماج تو وہ بچے تو نگیٹو سوچ والے پیدا ہوں گے، وہ بچے تو ماں باپ کے نافرمان پیدا ہوں گے، وہ بچے تو شراب کا شوقین پیدا ہوگا، وہ بچہ تو سماج کے لوگوں کو کشٹ پہنچانے والا ڈکیت اور بروکر پیدا ہوگا. اس لیے آنے والی نسلوں کو سدھارنے کے لیے شادی سے پہلے وہ اجنبی عورت ہے، جب نکاح ہوگا تب وہ میری بیوی ہوگی. نکاح کے بعد رات دن بات کر، نکاح کے بعد رات دن ایک ساتھ بیٹھ، نکاح کے بعد دونوں ایک گھر میں رات دن رہ، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن شادی سے پہلے 5 منٹ بھی بات کرے گا روزانہ، وہ زبان کا چٹخارا لے کر کے زبان کا زنا ہوگا. اور یاد رکھ اس کا اثر شادی کے بعد پڑے گا، چونکہ تو بھی گنہگار، تیری بیوی ہونے والی بیوی بھی گنہگار. اور یہ دونوں مجرم اور مجرمہ کی جو اولاد پیدا ہوگی بعد میں، اس اولاد پہ اس جرم کا اثر ہوگا. اس لیے عشق اور معشوقی کا رشتہ قتل پہ ختم ہوتا ہے، طلاق پہ ختم ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے زندگی بھر. چونکہ لڑکی نے شادی سے پہلے ان کی محبت بری باتیں سنی، میں تیرے لیے جان دے دوں گا، میں تیرے لیے مر جاؤں گا، تو میرے لیے پیدا ہوئی ہے، میں تیرے لیے پیدا ہوا ہوں، میں ساری دنیا کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا. اس کا سارا ناز لڑکا اٹھاتا ہے. اور شادی کے بعد لڑکا سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں شوہر ہوں، میں شوہر کی طرح اب رہوں، میں اس کا سارا ناز نہیں اٹھاؤں. اب تو پہلے تو ملی نہیں تھی تو تیرا ہر ناز اٹھاؤں گا، اور جب مل گئی 24 گھنٹے رہنے لگا تو وہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ سمجھتا میں شوہر ہوں،
वो समझती है वही मेरा आशिक है, पुराना आशिक है, इसलिए बोलता है चप्पल सीधी कर देना, जरा चाय बना के ले आओ बावर्ची खाने से, यानी वो पुराने वाला कि शौहर जान दे दूंगा, होने वाला वो आशिक जान दे दूंगा तेरे लिए, यानी तू जो बोल अभी हाजिर है, अंगूठी चाहिए हाजिर है, चप्पल चाहिए हाजिर है, और साफ कपड़ा चाहिए हाजिर है, अब बोल क्या करूं मैं तेरे लिए, सर दबा दूं, पैर दबा दूं, क्या करूं। वो सोचती है शादी के बाद ये मेरा वही पहले वाला आशिक है। अब पहले तो मिली नहीं थी तो सारा नाज उठाता था, लेकिन बाद में जब निकाह होने के बाद एक साथ रहने लगा तो फिर अब वह बातें 4-10 दिन के अंदर में खत्म हो जाती हैं। अब उसके बाद बीवी सोचती है मेरा आशिक है, ये बोलता चप्पल लाओ, नहीं अभी फुर्सत नहीं है, मछली गोश्त लेते हैं ना बाजार से, नहीं अभी पैसा नहीं है, सर ईद का सब जोड़ा लिया, नहीं अभी नहीं है। तो अब यह समझती है कि ये पहले की तरह मोहब्बत नहीं करने लगा, अब मैं मर जाऊंगी जहर खा के। वो बोलता हम मर जाओ चुड़ैल, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गया, कंगाल हो गया, तुमसे क्या शादी का मैं परेशान हो गया। वो बोलता मैं छुट्टी पालूंगी, ये बोलता जाओ तुम हट जाओ, मैं भी आजादी पालूंगा। दोनों मिलके तलाक हुई, रिश्ता खत्म हो गया। क्यों वो रिश्ता करता है? जरा देख ले गांव देहात के जाहिल को, जो बाप ने शादी करा दी है, 90 साल की बुढ़िया है, ये 90 साल का बूढ़ा है, दोनों एक दूसरे के बगैर जीना नहीं चाहता। ये उससे प्यार कर रहा, वो 80 साल की बूढ़ी उनसे प्यार कर रही है, ये उसके पास दिल बहलाता है, वो उनसे बातें करके दिल बहलाती है। ये रिश्ता न कभी तलाक का लफ्ज जबान पे नहीं आता है, तकरार कभी हुई तो आई गई मोहब्बत और पुख्ता होती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती जाती है। अगर उस बुढ़िया को उसका बेटा गाली दिया, ये 90 साल का बूढ़ा बोलता है काट दूंगा तुझे, जमीन नहीं दूंगा अगर तुमने मेरी बूढ़ी को ऐसा किया। ये कौन सी मोहब्बत आ गई 90 साल के बुढ़ापे में, जो एक बूढ़ा अपने बेटे से लड़ जाता है, तुम माँ को मैंने सारी जिंदगी उसकी परवरिश की है, तू अगर आंख निकलाया आंख निकाल लूंगा। ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है? चूंकि वह निकाह अल्लाह के नाम पे हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत डॉक्टर शहरयार साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए फिल्म के एक्टर का मतलब है लव करना, प्यार करना किसी औरत से। अब वही बातें हमारे बच्चे भी नकल करने लगते हैं कि हमारी भी कोई महबूबा हो, कोई माशूका हो, जिससे मैं प्यार करूं, जिससे मैं आंख मिलाऊं, जिससे मैं फोन से बात करूं, जिससे तन्हाई में हाथ मिलाऊं, जिससे मैं शादी कर लूं। शादी के बाद जिस तरह फिल्म में शादी टूट जाती है कि फला पाकिस्तान का वजीर आजम ने पहले शादी किया लंदन में, वो रिश्ता टूट गया, फला ने बंबई में शादी की, उसका रिश्ता टूट गया। जब मोहब्बत से शादी होती है